پچھلے کئی سالوں سے اپنی ویڈیوز کے ذریعے میں آپ کو وارن کرتا آ رہا ہوں کہ مسلمان عالم دین کا نام استعمال کر کے دین کا ایک خاص طبقہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو شرک کے لیے اکسا رہا ہے۔ صوفیانہ قصے کہانیاں سنا کر اور اندھی عقیدت کے ذریعے جس کے اندر ایک دین کے طالب علم کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو شرک یہ لوگ کروا رہے ہیں، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا، ان کے لیے نظر و نیاف دے کر ایک مر چکے انسان کا رتبہ پیغمبروں تو دور اللہ سے بھی بڑھا دینا، یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اس پر زیرو ٹالرنس ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ پر یہ جاہل اور مشرک پورے کانفیڈنس کے ساتھ نہ صرف آپ کا ایمان بلکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، اور بدلے میں اپنی عوام کو شرک کے راستے پر ڈالنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ان کو علماء کرام کہہ کر ان کی عزت بھی کی جائے۔ یہ طبقہ معاذ اللہ عقیدت کے نام پر شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک بزرگ کی محبت کے اندر اتنا آگے نکل چکا ہے کہ ہر حد کو کراس کر چکا ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بھارت کے اندر تو باقاعدہ ان کا مجسمہ بنا کر ان کی مورتی پر بتوں کی طرح دودھ ڈال کر ان کی عبادت بھی شروع کر دی گئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسانوں کے اندر جب بھی کسی پیغمبر کی وفات کے بعد شرک و بت پرستی واپس آئی ہے تو وہ ہمیشہ اندھی عقیدت کے نام پر ہی واپس آئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے انسانوں میں سب سے پہلے اپنے مر چکے نیک لوگوں کی مورتیاں بنائی کہ ان کو دیکھ کر ہمیں بھی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو، لیکن آہستہ آہستہ اگلی نسل ان مورتیوں کو پوجنے لگی، انہی کو اپنا خدا بنا لیا، کیونکہ یہ گمراہی نسل در نسل آگے ٹرانسفر ہوتی رہی، اور ایک اللہ کے ماننے والوں کے اندر ہر بار اس شرک کی شروعات ایسے ہی ہوتی ہے، اور اس بار بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ پاکستان کے سب سے بڑے مخصوص فرقہ کی مسجد میں چلے جائیں، اسلامی محفل کے اندر چلے جائیں، کسی میلاد میں چلے جائیں، اور یہاں تک کہ جمعہ کے خطبے کے اندر بھی آپ کو ہر جگہ پر توحید کو چھوڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی، غوث پاک کی جھوٹی کرامات اور معجزے ہی سننے کو ملیں گے، وہ کرامات جو کسی جلیل القدر نبی کے بارے میں بھی بیان نہیں ہوتی۔ غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں، جب امت میں بڑے بڑے اولیاء نے کہا، اس لیے کہا کہ آپ اولیاء میں سب سے زیادہ جلدی اور سب سے بڑی مدد کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے۔ بغداد شریف میں آپ منبر پر واعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے، اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں۔ دو روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ، تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا۔ غیب سے آواز آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم دی۔ اب اس میں جب اللہ غوث پاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں بولتا ہے،